أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جنت میں بلند درجات کسے نصیب ہوں گے؟ اگر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں اسے بلند درجات حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کی بجا آوری کی کوشش کرے جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان اعمال کو بجا لائے گا جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ سابقہ کلاسز میں نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا تھا۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ جو 100 درجے ہیں انہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جنت میں 100 ہی درجات نہیں ہیں بلکہ 100 سے زائد درجے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر جنت کے درجات ہیں۔ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے درجات ہیں، تبھی تو قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ تو غرض اللہ ہی بہتر جانتا ہے جنت کے درجات کتنے ہیں۔ ہاں، جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ جیسا کہ سابقہ درس میں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والی کلاسز میں ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، جن کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ وہ اعمال جن کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، پہلے نمبر پر بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کی کوشش کرنا ہے۔ بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کی کوشش کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ فرمایا او القائم اللیل الصائم النہار، یا دن میں روزہ رکھنے والے رات میں قیام اللیل کرنے والے کے مانند ہے، جو بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنا۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں نیک عمل کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت کتاب اور سنت میں وارد ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر،
نیک عمل اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پسند ہے، اتنا کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے۔ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا ہے کہ کوئی آدمی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے، الا رجل خرج بنفسه ومالی، اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے لیکن کچھ بھی لے کر کے واپس نہ ہوں، اس کا درجہ بڑا ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر جہاد فی سبیل اللہ کا مقام بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم، بہت اچھے، صحیح آنسر ہے۔ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، راتوں کے اعتبار سے افضل ترین راتیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنا، نیکیاں کرنا رمضان میں نیکیاں کرنے سے زیادہ افضل ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں اللہ کو، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تیسرا عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، تاخیر کر کے نہ پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ گویا نماز کو اول وقت پر ادا کرنا، اس کو جہاد فی سبیل اللہ پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا، اس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جو محبوب اور پسندیدہ اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے تذکرے میں پہلے صلاۃ کا ذکر کیا، پہلے صلاۃ کا ذکر کیا، تیسرے نمبر پر آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں نمازوں کو اس کے اول وقت پر ادا کرنے سے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اول وقت پر ادا کرنا ہے، الصلاۃ فی اول وقتها، الصلاۃ فی اول وقتها، یا علی وقتها، یعنی اس کے وقت پر، جیسے صلاۃ کا وقت ہو جائے اس کا وقت پڑھ لینا۔ روایتوں میں اول وقتها کے ساتھ بھی یہ روایت آئی ہے۔ چوتھا عمل جس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو ابھی پڑھی گئی۔ مزید عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذنہ فی الجہاد، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہنے لگا۔
اللہ کے رسول جہاد میں شرکت کی، مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ پوچھا احی والداک، کیا ماں باپ زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں تمہارے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میرے والدین زندہ ہیں، بقید حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، پھر جا ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر، پھر انہی میں جہاد کر، انہی میں جہاد کر، ففیہما جاہد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ پر کس کو ترجیح دی؟ والدین کی خدمت۔ کہا جا ان میں کوشش کر، تجھے وہی ثواب ملے گا جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے کو ملتا ہے۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک آدمی کو کتنا بڑا بنا دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس روایت سے بھی لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں سب سے بہترین تابعی وہ ہیں جن کا نام اویس ہے، جن کا نام اویس ہے۔ فرمایا ان کی ایک والدہ ہے، اویس اپنے والدہ کے بڑے مطیع اور فرمانبردار ہیں، بڑے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اگر تمہاری اویس القرنی سے ملاقات ہو جائیں تو ان سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ تو سوال یہ ہے، اویس القرنی یہ صحابی نہیں ہے، کیا ہے؟ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ اویس القرنی سے ملاقات ہو جائیں تو ان سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ دراصل اویس القرنی یہ عہد نبوت میں زندہ تھے، عہد نبوت میں زندہ تھے۔ یہ اپنی والدہ کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ شرف صحابیت سے محروم ہو گئے، جا نہیں سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ لیکن چونکہ یہ والدہ کی خدمت میں مشغول ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، یہ شرف صحابیت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن نبی نے فرمایا کہ نہیں، بہترین آدمی ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جب بھی کوئی قافلہ آتا تو پوچھتے ہے کیا تمہارے درمیان اویس القرنی، یہاں تک کہ ملاقات ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس القرنی کی جو اوصاف بیان کیے ان کے قبیلے سے متعلق، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے جسم پر بیماری ہوگی، برس کی بیماری ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، بس 1 درہم کے برابر نشان ہوگا۔ جب تصدیق ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس القرنی سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ یہ ہے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ اندازہ لگائیں آدمی اس سے کتنا بڑا بن جاتا ہے۔ عمر جیسے جلیل القدر جن کے لیے جنت میں آلریڈی سونے کا محل موجود ہے، آپ نے بتایا تھا نا اپنا خواب، جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا محل دیکھا، سمجھ رہا تھا شاید یہ محل میرے لیے ہوگا، بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں عمل جس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، مالدار لوگوں سے صدقات جمع کر کے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ مالداروں سے صدقات جمع کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامل فی الصدقہ لوجہ اللہ بالحق، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے صدقے کے میدان میں کام کرنے والا، یعنی صدقہ جمع کر رہا ہے، کیوں؟ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مالداروں سے صدقہ اکٹھا کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کالغازی فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں غازی کے مانند ہے۔ کالغازی فی سبیل اللہ، اللہ عز و جل کی راہ میں وہ غازی کے مانند ہے۔
حتی یرجع الی اہلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے۔ تو آدمی مالداروں سے صدقات اکٹھا کر کے اگر ان صدقوں کے ذریعے سے اگر فقراء اور مساکین کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ غازی وہی غزہ یغزو، غزوہ ہے نا، غزوہ کسے بولتے ہیں؟ جنگ کرنا۔ غازی وہی ہے جو جنگ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سولجر ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، والدین، اہل و عیال کی کفالت اور نفس کی پاکی کی خاطر محنت، مشقت، جد و جہد کرنا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، بڑا ایکٹیو تھا وہ، اور ایک دم فٹنس بولتے ہیں نا، باڈی بلڈر ٹائپ کا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ نے دیکھا کیا باڈی ہے صاحب، کیا چاق اور چوبند آدمی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اگر یہ شخص جہاد فی سبیل اللہ میں ہوں تو دین کو کس قدر تقویت حاصل ہوگی، کیونکہ اچھا باڈی بلڈر آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، اگر ایسے لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کریں تو دین کو کس قدر تقویت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ شخص چھوٹے بچوں کی کفالت کی غرض سے محنت اور مشقت کے لیے نکلے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ محض نیت کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا، وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، آدمی کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی ضروریات کو، ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آدمی جد و جہد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کمانا شریعت کی نظر میں یہ عبادت ہے، یہ بشرط یہ کہ دنیا کی محبت آدمی کو اندھا نہ کر دیں اور فرائض سے غافل نہ ہو جائیں، عبادتوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ بندہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جد و جہد کرتا ہے تاکہ بچوں کی کفالت کریں، والدین کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے اخراجات ہیں، اس کو پورا کریں، کہا یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ مزید آپ نے فرمایا، وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفَّهَا، آدمی تاکہ لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانا نہ پڑے، پاک دامن رہنے کے لیے آدمی جد و جہد کرتا ہے تاکہ کسی سے نہ مانگے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی کیا ہے، وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، لیکن اگر آدمی جد و جہد کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، انٹینشن کیا ہے، تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بن جاؤں، اس نیت کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، فخر ہے، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے میں۔ آپ دنیا کمائیں لیکن انٹینشن یہ نہ ہو، اس لیے کمائیں تاکہ کسی کے سامنے دست سوال پھیلانا نہ پڑے۔ اب دنیا کمائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورا کریں۔ اب دنیا کمائیں، انٹینشن یہ ہو کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں گا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہیں بہت آگے بڑھ رہا ہے بھائی، انہیں اب مجھے بھی دنیا میں اس سے آگے بڑھنا ہے، تو دکھاوا ہو، فخر و مباحات ہو، تو پھر یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اسی بنا پر آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ
میں تمہارے بارے میں شرک سے نہیں ڈرتا ہوں۔ آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، صحابہ کے ایمان کو آپ نے ایسے بنایا تھا، کہا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا، جنگیں ہوں گی، کئی ممالک کیا ہوں گی، اسلام کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ کہا کہ ڈر ہے کہ پھر تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ شرک کا تو ڈر نہیں ہے مجھے، تمہارے بارے میں شرک کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ مجموعی طور پر آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے، مجموعی طور پر۔ ہاں، جزیرۃ العرب میں بھی شرک کو اقتدار حاصل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پورا جزیرہ عرب شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کے مظاہر ضرور ملیں گے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کے چوتر ذوالخلصہ نامی بت کے ارد گرد چکر لگائیں گے۔ ذوالخلصہ زمانے جاہلیت کا ایک بت تھا۔ کہا کہ زمانے یعنی قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں گے، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، آپ نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی۔ لیکن مجموعی طور پر جزیرہ عرب میں شرک نہیں پایا جائے گا، مجموعی طور پر اکثریت ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن شرک کے مظاہر وہاں بھی پائے جائیں گے۔ خیر، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ساتواں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ ہے مسجد نبوی میں علم کی تعلیم اور حصول علم کے لیے جانا، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد نبوی میں جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میرے اس مسجد میں آئے، من جاء مسجدی ھذا، جو میرے اس مسجد میں آئے، حاضر ہو۔ کیوں آئے؟ لم یأتیہ لخیر یتعلمہ او یعلمہ، صرف اور صرف خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے، کوئی دوسرا انٹینشن نہیں ہے، خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے۔ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے قائم مقام ہے۔ لیکن کوئی اور دوسرے مقصد کے لیے آتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے مال پر نظر لگتا ہے، دوسرے آدمی کے متاع پر نظر رکھتا ہے۔ آٹھواں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، کثرت سے حج اور عمرے کا اہتمام کرنا۔ کیا ہے؟ کثرت سے حج اور عمرے کا اہتمام کرنا۔ معقل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبل اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو حج اور عمرہ اس کا بہترین بدل ہے، حج اور عمرہ اس کا بہترین بدل ہے۔ آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہے تو موجودہ دور میں اس کا بہترین بدل کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ مزید آپ نے فرمایا وَأَنَّ عُمْرَةً فِي رمضان، دیکھو رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجتاً، ثواب کیا ہے؟ یہ حج کے برابر ہے۔ تعدل حجتاً او تجزئ حجتاً، یہ ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہے اجزا۔ جزا اور اجزا، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جزا کا مطلب بدلہ ہے، اجزا کا مطلب، حدیث میں بہت سارے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، تو یہ جزا کی بات ہے، اجزا کی بات نہیں ہے۔ جزا کی بات ہے، اجزا کی بات نہیں ہے۔ ثواب وہی ہے، لیکن کیا یہ اعمال اسے حج سے اور عمرے سے کفایت کر جائیں گے؟ نہیں، اجزا نہیں ہوں گے، جزا ہے، لیکن جو آدمی استطاعت رکھتا ہے یہ اعمال اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کریں گے۔
جزا اور اجزا میں فرق کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ثواب تو وہی ہے لیکن کفایت نہیں کریں گے، فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول انی جبان و انی ضعیف، میں بزدل کمزور ضعیف آدمی ہوں۔ کہ اللہ کے رسول میں تھوڑا بزدل اور کمزور اور ضعیف آدمی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ، ہمارے ساتھ ایک ایسے جہاد کے لیے نکلو جس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے وہ جہاد؟ الحج۔ چلو بھئی ایسے جہاد کو ہمارے ساتھ نکلو جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ نوع عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا۔ ناپسندیدہ حالات میں حالات کو ناپسندیدہ نہیں بنانا ہے، حالات کو ناپسندیدہ نہیں بنانا ہے۔ اگر حالات ناپسندیدہ ہوں تو مکمل طور پر وضو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پانی فریج میں رکھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مقصود نہیں۔ اگر حالات ناپسندیدہ ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا ہے، لیکن حالات کو ناپسندیدہ نہ بنائیں۔ مزید آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ اللہ کے راہ میں پہرا دینا ہے، کہ اللہ کے راستے میں رباط ہے، گویا جہاد اور جنگ میں شرکت کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتظر الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا کفارسن، اس گھوڑ سوار کے مانند ہے جو اپنے گھوڑ کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے اپنے گھوڑے کو اللہ کے راہ میں سرپٹ دوڑاتا ہے۔ تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنے والا اس کی مثال کس کے مانند ہے؟ اس گھوڑ سوار کے مانند ہے جو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے اللہ کے راہ میں دوڑاتا ہے۔ پھر فرمایا تصلی علیہ الملائکۃ ما لم یحدث او یقم، برابر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو یا بے وضو نہ ہو جائے، بے وضو نہ ہو جائے۔ 10واں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، مجاہدہ نفس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے ساتھ جہاد کرے، اس کو سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ مزید فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ للہ، مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے، جو اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بن نفس کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ فجہاد النفس 4 مراتب، فرماتے ہیں آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہے تو جہاد بن نفس کے 4 مراتب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 اسٹیجز ہیں۔ نمبر 1 ان یجاہدھا علی تعلم الہدی و دین الحق، کہ آدمی ہدایت اور دین حق کے حصول کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، دین سیکھنے کے لیے، ہدایت کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین حق معلوم کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے،
فرماتے ہیں لا فلاح لها ولا سعادت فی معاشها ومعادها الا به، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوش بختی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی نفع بخش علم حاصل کرنے میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ ومتى فاتها، جب آدمی حصول علم میں سستی کرے گا، دین حق معلوم نہیں کرے گا، ہدایت کی باتیں نہیں سیکھے گا، وہ دنیا اور آخرت کا بدبخت انسان ہے، وہ دنیا اور آخرت کا بدبخت انسان ہے۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ صبح کا وقت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، فجر کی نماز میں سونے کو دل چاہتا ہے، دل آمادہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے آ کر کے اس قسم کی کلاسوں میں آپ جوائن ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ گویا یہ بھی کیا ہے؟ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے ٹھنڈ کے موسم میں آپ آ رہے ہیں، تو آپ الحمدللہ کامیاب ہو گئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ جہاد بالنفس کا دوسرا درجہ ہے ان یجاہدها علی العمل به بعد علمه، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا، مجاہدہ کرنا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا ہے، علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا ان یجاہدها علی الدعوۃ الیہ، آپ نے علم حاصل کر لیا، اس پر عمل بھی کیا، تو پھر مجاہدہ کس پر ہوگا؟ دعوت پر، سکھانے پر مجاہدہ ہوگا ان کو جو نہیں جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ علم کو نہ پھیلائیں، علم کی تبلیغ نہ کریں، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن سے متعلق اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جو لوگ ہمارے لائی ہوئی واضح دلیلوں کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے کتاب میں اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری مخلوقات کی لعنت ہے۔ تو ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد، نمبر 2 عمل کرنے کے لیے جہاد، نمبر 3 بلانے کے لیے جہاد۔ الرابع ان یجاہدها علی الصبر، چوتھا جہاد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، ان پر صبر کرنے پر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے۔ اور کیوں صبر کرنا ہے؟ محض اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے لیے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ، اگر کوئی آدمی یہ 4 مراتب مکمل کر لے، یہ 4 مراتب مکمل کر لے، علم، عمل، تبلیغ، صبر، صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ، وہ ربانیین میں شامل ہو جائے گا۔ کس میں؟ اللہ والے بولتے ہیں نا، رب والے، علماء ربانیین جو بولتے ہیں نا، اللہ والے جس کو کہتے ہیں، ربانیین میں یہ شامل ہو جائے گا۔ فَإِنَّ السَّلَفَ، یقیناً سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں، ان العالم لا يستحق ان يسمى ربانيا، کسی بھی عالم کو اس وقت ربانی نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو نہ جانے، وَيَعْمَلَ بِهِ، اور اس پر عمل نہ کریں اور اس کی تعلیم نہ دیں۔ جب یہ 3 کوالٹیز یا 4 کوالٹیز جمع کرے گا تبھی وہ عالم ربانی کہلائے گا، وہ صورت دیگر وہ عالم ربانی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جو علم حاصل کریں، عمل کریں اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیں، تو یہی وہ شخص ہے جو آسمان میں عظیم مرتبہ رکھتا ہے۔ تو ان جہاد بالنفس کے ان 4 درجات کا ذکر کہاں ملے گا آپ کو؟ سورہ عصر میں ملے گا۔ کس میں؟ سورۃ العصر میں ملے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ ہیں جو ان 4 کاموں میں محنت نہیں کرتے ہیں، جو اسٹرگل کریں ان 4 کاموں کے لیے وہ فلاح میں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ خیر چلیں 11واں عمل جس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، پرفتن دور میں سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، فتنوں کے دور میں سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبری، تمہارے بعد ایک صبر کا دور آئے گا. تمہارے بعد کیا ہے؟ صبر کا دور آئے گا. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، اس دور میں جو کتاب اور سنت یا دین کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اسے 50 شہید کے برابر ثواب ملے گا. کتنے؟ 50 شہداء کے برابر ثواب. فتنوں کے دور میں دین پر مضبوطی سے جو جم جائے گا، اور یہ حدیث شہید کے بغیر بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب آیا ہے. لیکن یہ اس روایت میں اجر 50 شہیدہ، 50 شہید کے برابر ثواب ملے گا. صرف 50 عمل کرنے والے کے برابر نہیں ہے، وہ عمل بھی کون سا ہے؟ شہادت کا عمل ہے. فقال عمر یا رسول اللہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، منا او منہم، وہ 50 شہید جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ہم میں سے یا ان میں سے؟ ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو صحابہ اپنی فضیلت جانتے تھے، تبھی تو پوچھا انہوں نے ہم میں کے 50 شہداء کا یا ان میں کے 50 شہداء کا؟ کہا کہ فرمایا منکم، ان میں سے نہیں ہے بلکہ تم میں سے 50 شہداء کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الی، یہ حدیث بھی پہلے بتا چکا ہوں. فتنوں کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. ہجرت کا ثواب بھی وہی ہے. الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو ہجرت کا ثواب ملے گا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، وہ بھی جہاد ہو کر کے شہید ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، صرف جہاد میں شریک نہیں رہا وہ، بلکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ للمتمسک فیہ اجر المجاہدین فی سبیل اللہ، نہیں کہا، بلکہ فرمایا اجر 50 شہیدہ. لڑکے شہید ہو گیا وہ، لڑکے شہید ہو گیا وہ. شہادت کا درجہ تو بہت بلند ہے نا. اللہ کے لیے شہید کے پاس بڑے عظیم انعامات ہیں. اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے لیے معافی لکھ دی جاتی ہے، جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے شہید. قیامت کی ہولناکی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے نا. اور پھر 70 حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، 72 حوروں سے. اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. یہ ساری بشارتیں شہید کے حق میں ہیں. 12واں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب. سید الشہداء کون ہے؟ حمزہ ہیں. فرمایا ورجل، وہ بھی سید الشہداء ہے. حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں، لیکن وہ بھی سید الشہداء ہے. قام الی امام جائر، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا. فامرہ ونہاہ، اس ظالم جابر بادشاہ نے اسے خلاف سنت کسی کام کو حکم دیا، اس نے ریجیکٹ کر دیا اس کے حکم کو، نتیجتاً وہ قتل کر دیا گیا. نتیجتاً وہ قتل کر دیا. کہا یہ بھی سید الشہداء ہے، جو کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جا کر کے حق بات بیان کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ قتل کر دیا جاتا ہے. 13واں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں جو سب سے بہترین اعمال ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ازکاھا عند ملیککم، وہ اعمال بہترین ہی نہیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ تمہارے بادشاہ تمہارے پروردگار کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہیں. اتنا ہی نہیں ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے جنت میں درجات کو سب سے زیادہ
بلند کرنے والی نیکی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ یہ افضل ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، یہ اس سے بھی افضل ہے کہ تم دشمنوں سے جا کر کے مدبھیڑ کرو، وہ تمہاری گردنوں کو اڑا دیں اور تم ان کی گردنوں کو اڑاؤ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ جنگ میں شرکت کرو، تم ان کو قتل کرو، وہ تمہیں قتل کریں، اس سے افضل یہ عمل ہے۔ کون سا ہے وہ عمل؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے نا وہ کون سا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے بھی دل سے بھی، زبان سے بھی دل سے بھی۔ جو ذکر کر رہے ہیں اس کی تاثیر کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا ہے، صرف ہمارا ذکر میننگ لیس نہ ہو بلکہ میننگ فل۔ ویسے زبان کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا یہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ آپ گالی بھی دے سکتے تھے، گانے بھی گا سکتے تھے، لیکن سبحان اللہ بولنے کے بیٹھے ہیں نا، مانا نہیں جانے تو بھی جاتا، یہ بھی خیر ہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خیر ہی ہے۔ لیکن ڈبل خیر کب ہو جائے گا؟ جب زبان کے ساتھ دل بھی کیا ہو جائے، اس ذکر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ 14واں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ جاء الفقراء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کچھ فقراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى والنعيم المقيم، اللہ کے رسول جنت کے جتنے بھی بلند درجے ہیں سب مالدار لے گئے، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی مالدار لے گئے، سب مالدار۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مالدار جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کے پاس؟ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ، ان کے پاس ایکسٹرا مال ہے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں اور صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، پورا جنت ان کو مل گیا۔ دیکھیں صحابہ کے اندر آخرت کے معاملات کو لے کر کے ایک سبقت کا ایک جذبہ، ہمارے اندر جو بھی مسابقہ ہے وہ دنیا کو لے کر کے، فانی دنیا کو لے کر کے ہے، لیکن صحابہ کا مسابقہ باقی آخرت کے لیے تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، افلا ادلکم علی امر ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کر لو تو جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے نا ان کے مقام کو تم پہنچ جاؤ گے۔ ولم یدرککم احد بعدکم، تمہارے بعد کوئی تمہارے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا، اور تم اپنے درمیان میں سب سے بہترین ہو جاؤ گے۔ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے، بعد میں آنے والا کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور تم اپنے درمیان میں بہتر ہوگے سوائے اس کے جو یہ عمل کر لے، سوائے اس کے جو اس جیسا عمل کر لے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تسبحون، تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، خلف کل صلاۃ 33، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائمز، اور 100 کی گنتی کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ یا اللہ اکبر ہی مسجد ایک بار پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا یہ کر لو۔ تو فقراء نے کتنے کام ذکر کیے تھے؟ مال ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد بھی کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا عمل بتایا جو اجر اور ثواب میں ان سب کے برابر ہے۔ کر رہے ہیں آپ الحمدللہ، لیکن کبھی ترک نہ کریں۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ آئی تھی نبی کے پاس، بیچاری اکیلی گھر میں محنت کرتی تھی، مشقت کرتی تھی، چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، قبر میلی کی جنگ سے کچھ غلام آئے ہیں، گئے نبی کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہ تاکہ ایک غلام مل جائے تو ہاتھ بٹا لے گا۔ نبی نہیں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا جو مطالبہ تھا پیش کر کے واپس لوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ آئی تھی
وہ آپ سے ایک غلام کا مطالبہ کر رہی ہیں. آپ گھر گئے، میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے تھے، دیکھ کر کے رسول اللہ کو کھڑے ہونا چاہے، آپ نے کہا کہ نہیں لیٹے رہو. درمیان میں بیٹھ گئے، کہا کہ تم نے مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھا دوں؟ آپ نے یہی سکھایا ہوں، تسبیح یہی سکھایا. آپ سونے سے پہلے ان کا اہتمام کر لو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ذکر کو کبھی بھی ترک نہیں کیا. پوچھا گیا جب جنگ جمل ہوا تھا نا، اس رات بھی میں نے اس وظیفے کو میں نے ترک نہیں کیا. خیر چلے. 15واں عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. اللہ نے فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. ان کی دوستی کیا ہی اچھی دوستی ہے. 16واں عمل جس کا اجر اور ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ سے یعنی شہادت کا سوال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، گرچہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے، گرچہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے. اور ساتھ ہی 17ویں نمبر پر وہ مصائب، وہ مشکلات جن کا شکار ہونے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہادت کا درجہ ملے گا. اگر ان آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ گئی یا آزمائشوں میں گرفتار ہو کر کے مر گیا، انشاءاللہ انہیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا. وہ آزمائشیں پڑھ چکے ہیں نا ہمیں حسن خاتمہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو شہادت کا درجہ کسے ملے گا، شہید کون ہے؟ یا حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے من مات فی الطاعون والغرق والحریق، جو پلک کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے، جل کر کے مرے، ڈوب کر کے مرے، پھر اسی طرح سے ملبے کے نیچے دب کر کے مرے، اور پھر اللہ سلامت رکھو وہی پیٹ کی بیماری ہو گیا، ٹی بی کے مرض میں مر جائے. اور ایسے بہت سارے اعمال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جن سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان مصائب میں مبتلا ہو کر کے مرے گا اسے شہادت نصیب ہوگی. یہاں آخری ایک بات ذکر کر کے میں اپنی درس کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو بچے چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو کیسے ثواب پہنچائیں. بہت سارے لوگ اس معاملے میں غیر شرعی اعمال کرتے ہیں، کوئی قرآن خوانی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ کے بخش رہے ہیں. یہ سب خلاف سنت کام ہے جس کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں موجود نہیں ہے. اگر اولاد چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے درجے کو جنت میں بلند کریں، ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جنت میں اللہ ایک آدمی کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا. اللہ جنت میں ایک آدمی کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا. فیقول ان ھذا، آدمی کہے گا اللہ یہ درجات کی بلندی کس عمل کی بنا پر ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. تو ہے کہ درجات پہ درجات بلند کرتا چلا جا رہا ہے، یہ درجات کی بلندی کس عمل کی بنا پر ہے؟ فیقال، کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے کے تیرے حق میں استغفار کرنے کی بدولت، تیرے بیٹے کے تیرے حق میں استغفار کرنے کی بدولت. تو والدین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں.
زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بیسٹ گفٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کیا ہے؟ دعا کا گفٹ ہے، بقیہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو آج کے لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جنت میں درجات کیسے بلند کر سکتے ہیں، بقیہ وہ اعمال جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، ہمارے عمرہ صاحب کے پاس وہ سیریز ہے، یہ بنا کے کلپ بنا کر کے بھی وہ ڈالے تھے اسٹیٹس کی شکل میں، وہاں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ جنت کے بارے میں اتنا کافی ہے، اور کچھ چاہیے؟ ہاں، جنت میں گھر، جنت میں گھر کس کے لیے؟ جنت میں گھر کس کے لیے؟ اس سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر ایک جگہ میں ان ساری روایتوں کو ایک بار ہم لوگ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے بہت ساری الگ الگ عناوین کے تحت وہ حدیثیں ہم لوگ لگ بھگ پڑھ چکے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ ایک ہی جگہ جو ہے اس ٹاپک کو ہم لوگ کور کر لیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اہل ایمان سے بھی ایمان کا، یا ایھا الذین آمنوا آمین، اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی مضمون کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، ایک ہی واقعے کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، تو ایک ٹاپک ریپیٹ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس میں تزکیہ ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ درس میں بھی کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو کئی جگہ ابواب قائم کر کے لا لیتے ہیں، اور ہر جگہ اس حدیث سے ایک الگ الگ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ محدثین کا طریقہ رہا ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات اب دیکھ لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ابواب کے تحت اس حدیث کو جمع کیا، ہر جگہ ایک الگ الگ نیا مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے فقیہ ہیں نا، باب اور باب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں نا وہ پڑھ لیں، بس اس حدیث کا باب سے جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، وہ کیوں لائے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، بظاہر ہمیں اس حدیث سے اور باب سے کوئی مناسبت ہی نظر نہیں آتی ہے، لیکن گہرائی سے پڑھا جائے تو بڑی مضبوط مطابقت ہوتی ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، جاننا چاہتے ہیں امام بخاری کتنے بڑے فقیہ ہیں، ابواب اور ابواب کے تحت جو حدیثیں لائی ہیں وہ پڑھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی فقاہت کیا تھی۔ خیر بس کرتے ہیں، آج کے لیے اتنی گفتگو کافی اور شافی ہے۔ آج بھی ممکن ہے نا، آج بھی مسجد نبوی میں بہت سارے علمی حلقے لگتے ہیں، بہت سارے علماء کے حلقے لگتے ہیں، وصی اللہ عباس بھی پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہاں حلقے لگتے ہیں، آپ جا کر کے شریک ہو جائیں، ثواب ملے گا۔ یہ صرف نبی کے دور کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک کے لیے عام ہے۔ وہ بھی کر لیں، رب ارحمہما کر لیں۔ ایک تو جو دعائیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں یقیناً وہ جامع ہیں، ہے نا؟ اب ہم اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا جامع نہیں ہو سکتا جو اللہ نے خود سکھائے ہیں، اور نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی الفاظ سے زیادہ اخلاص کو بھی اللہ دیکھتا ہے، جذبات کو بھی دیکھتا ہے، تو آپ خلوص دل کے ساتھ اپنے الفاظ میں بھی دعا کریں۔ یہ مسنون دعاؤں کے بعد آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ایک تو مغفرت کی دعا ہے اور رحمت کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نے، کیا والدین کے وفات کے بعد بھی اولاد پر کچھ حقوق ہیں جن کو وہ ادا کرتا رہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، وفات کے بعد بھی حقوق ہیں والدین کے، اس میں سے استغفار ہے اور رحمت ہے۔ کیا ہے؟ استغفار اور رحمت ہے۔ ایک تو مغفرت کی دعا کرنا، اور دعا کرنا اللہ ان کے جنت میں درجات کو بلند کر دے، ہے نا، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ تو
تو ایک مغفرت الگ ہوتی ہے اور رحمت کی درخواست الگ ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ان کے حق، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی درخواست کرنا، اور ان کے لیے بلندی درجات کی اور جنت الفردوس کی، یہ جو بھی ہو سکتے ہیں ان کے لیے خیر کی اللہ سے سوال کرنا ہے. یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح سلوک، ہاں اس روایت میں ہے، اس میں وہ جو حدیث ہے والدین کی وفات کے بعد والدین کے حقوق میں ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ان کے لیے دعا ہے، یہ کرنا ہے، ان کے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا ہے. ہاں یہ سب چیزیں اسی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صدقہ جاریہ کے کام بھی کر سکتے ہیں. والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے دعا ہے، صدقہ ہے. دیکھیے والدین کو ثواب پہنچانے کے جو مشروع طریقے کتاب اور سنت سے ثابت ہیں وہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. غالباً پہلے بھی میں کسی سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں. والدین کو ثواب پہنچانے کا جو مشروع طریقہ کتاب اور سنت سے ثابت ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے دعا، نمبر 2 صدقہ اور خیرات، نمبر 3 دعا، صدقہ اور خیرات، اور تیسرا ہے نیابت. کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیابت. دعا تو واضح ہے، صدقہ اور خیرات بھی واضح ہے. ٹھیک ہے، والدین اولاد کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کریں تو ثواب ملے گا. غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، موجود نہیں تھے. بعد میں آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کروں تو فائدہ ملے گا؟ کہا ہاں فائدہ ملے گا. کہا اللہ کے رسول یہ جو پھلدار باغ دکھ رہا ہے نا کھجوروں کا، میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اور تیسری صورت یہ ہے نیابت. کیا ہے؟ نیابت. نیابت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے قرض ادا کرنا. ان کی طرف سے کیا ہے؟ نائب بن کر کے آپ قرض ادا کرنا. اسی طرح والدین نے نظر مانی تھی. عبادتوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں نیابت جائز ہے. عبادتوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں نیابت جائز ہے. ایک ہے روزہ. اگر والدین نے نظر مانی تھی روزوں کی تو آپ کیا کریں؟ نائب بن کر کے روزہ ادا کریں. اگر ان پر حج فرض ہو گیا تھا، انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ نائب بن کر کے ان کی طرف سے حج بدل کریں. تو عبادتوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں نیابت کی شریعت نے اجازت دی ہے. ایک ہے حج اور روزہ. والدین کی طرف سے نفلی حج، نفلی عمرہ نہیں کیے جائیں گے، اس کی دلیل نہیں ہے. ان کے اوپر حج فرض تھا، اب ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یا ان سے حج کی فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ حج کر دیے بس. عمرہ ٹھیک ہے، وہ بھی چل جائے گا. ہاں جو حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنا حج اور عمرہ کر چکا ہو. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق؟ ہر سنت کو عمل کرنے کا ہر چیز میں سنت کی اتباع ان سب چیزوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین پر مضبوطی سے سمجھائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اب دین پر ثابت قدمی کے بھی درجات ہیں، دین پر ثابت قدمی کے بھی درجات ہیں. ایک آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرائض کی آپ پابندی کر رہے ہیں، گرچہ نوافل کا ہو نہیں پا رہا ہے لیکن گناہوں سے آپ دور ہیں، گناہوں سے آپ دور ہیں. تو دین پر ثابت قدمی اس کے بھی درجات اور لیولز ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں سے آپ اپنے دامن کو بچائیں. جو فتنے ہیں نا، فتنوں میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو خیر میں مشغول رکھیں، علم حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں، اور تبلیغ میں، اور صبر. یہ جو ان چیزوں میں اپنے آپ کو فتنوں کے دور میں مشغول رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. علامہ ابن القیم ہاں وہی سب وہ سورہ العصر ہو گیا. امام شافعی فرماتے ہیں سورہ عصر کے بارے میں، اگر اللہ پورے قرآن کے بجائے سورہ عصر اتار دیتا تھا، یہی بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ ایک سورت کافی تھی. نمازوں کے لیے اول وقت کا الارم مجھے مل جاتا ہے، اول وقت کا جیسے کہ الارم مل جاتا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اہل حدیث کی مسجد خریدنی ہے.
اہل حدیث کی مسجد خریدنی ہے تو جمع مسجد کو جانے کا ثواب اور وہ پانے کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھنے کے ثواب کی غرض سے ہم حنفی اور قریب میں حنفی مسجد ہی ملتی ہے تو وقت کو جو ہے اس وقت پہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے بہتر کیا وہ سوال میں آفس میں بھی تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ثواب کمانا اور دوسرا ہے نقصان سے بچانا. ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرنے سے اہم نقصان سے بچانا ہوتا ہے. فائدہ حاصل کرنے سے اہم اگر کبھی دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے، ایک فائدہ حاصل کرنے میں اور نقصان سے بچانے میں، تب کیا کریں گے؟ کوشش کریں اگر فائدہ کم بھی ملے نقصان نہ ہو. کیا ہے؟ نقصان نہ ہو، کیونکہ جماعت سے نماز کو ترک کر دینا یہ نقصان ہے. یہ فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، بغیر عذر کے نماز کو ترک جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے والا اس کی نماز ہی نہیں ہے. چونکہ آپ کی نیت یہی تھی، انٹینشن یہ تھا کہ کیونکہ جواب نماز کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی نیت اول وقت پر پڑھنے کی تھی، تو نیت کی وجہ سے آپ کو نیت کا ثواب ملے گا. کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اگر بندہ کسی نیکی کا مضبوط ارادہ کرتا ہے، نہ بھی کرے تو اسے نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور یہاں تو آپ کے پاس عذر ہے، عذر کی وجہ سے نیکی نہ کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی انٹینشن جماعت میں شریک ہونا بھی ہے. لیکن اب سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ منتقل ہو جائیں جہاں اہل حدیث کی مسجد ہو. ہمارے مطابق ہو جائے گی اور علماء کے مطابق نہیں ہوگی. ہاں، امام کی نہیں ہوگی، مقتدی کی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اضافے جو کرنا ہے کیا یہ بدعت میں آتی ہے یا کسی طریقے سے اس کو جائز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے یہاں پایا گیا بہت سارے چیزوں میں لگا دینا ایشنس سے شریف کی ہوتا ہے، ویسے حضور میں سے لگاتے ہیں، یہ آداب کے حساب سے لگا رہے ہیں اور کیا ہے بس ادب ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ادب کے طور پہ لگاتے ہیں. کوئی نہ ثواب کی نیت سمجھتا ہے، نہ لگانے کو ضروری سمجھتا ہے، نہ نہیں لگانے کو ادب کے خلاف سمجھتا ہے. ایک تعظیم کے، ریسپیکٹ کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، اسی حساب سے یہ لوگ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.